حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ناظرین محترم، آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے اور آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے یہاں یو کے میں، اور کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر کا اہتمام اور انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ. تمام حضرات نے رمضان المبارک کے پورے ایام میں بابرکت باسعادت لمحات گزارے، اور آج عتق من النار کے جو آخری ہماری نشست ہے اس میں سب حضرات کو میں ویلکم کہتا ہوں. الحمدللہ ہمارے پاس ہمیشہ تشریف لاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھی، اور علماء کرام کی ایسی صف اول کی جو فہرست ہمارے پاس موجود ہے ان میں سے ایک ہر روز الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اور آج الحمدللہ پاکستان سے نعت خان جو ہمارے عالمی شہرت یافتہ جناب الحاج ذیشان مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ویلکم کہتے ہیں آپ کو. سہیل ٹی وی پر آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید برکت رحمت عطا آمین فرمائے. آمین آمین. اور الحمدللہ. آپ کے اس ٹی وی کو اس سے جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، دین و حق کو باطل کی جو بات ہو رہی ہے، جی تو دین حق کی جو بات ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جس خلوص کے ساتھ آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اجر آپ کو عطا فرمائے، مزید آمین برکت آمین. رحمت عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ الحاج ذیشان مدنی صاحب شہر لاہور پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف لائے اور جوائن کیا. عالم اسلام کے نامور اسکالر اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد حسین ساجد الہاشمی القادری ہمارے ساتھ تشریف لائے. ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اہلا و سہلا مرحبا. آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کی جزاکم نشست میں. اللہ خیر. جزاکم اللہ ماشاءاللہ خیر. آج کا جو پروگرام ہے وہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کل عید ہے، عید الفطر انشاءاللہ. اور عید الفطر کی نماز کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر اور پورے یو کے میں سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی آج حضرت علامہ صاحب جواب ارشاد فرمائیں گے. لیکن اس نشست کی جانب جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج ذیشان مدنی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے پاکستان شہر لاہور سے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں جو ایک کلام سے. بسم اللہ. میں کلام پیش کرنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوں. اس میں جو حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی تضمین کی ہے اس کلام کی، جی تو ماشاءاللہ. جی چند اشعار ارشاد. میں ہے اس کے ساتھ پڑھتا ہوں. صلی جی اللہ ارشاد. علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک علیہ یا حبیب حبیب اللہ. اللہ لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو سبحان اللہ. واہ دو سرا جانا واہ انا سبحان فی اللہ. تشیو اللہ اللہ. گے سوئے پاک
ابر ابر کرم کرم ہے اللہ اللہ گیسوئے پاک ہے، ابر کرم برسن ہارے رم 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 برسن ہارے رم جم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا، سبحان جس کی اللہ دو سبحان اللہ بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ شاہ صاحب کیا سبحان فرماتے ہیں؟ اللہ سبحان جب اللہ لستو کا حیت کم ہم نے فرمان رسول خدا جانا، فرمان رسول خدا جانا، واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا، واہ سبحان اللہ واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا، البحر علا والموج من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، مجھدار میں بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، وہ بیعت رضوا زیر شجر وہ شان رمیتا وہ شک کمل، وہ شان رمیتا وہ شک کمل، خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا، خالق نے تجھے یہ شرف بخشا، تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا، الروح فداک فزد ہر یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرتن من دھن سب پھونک دیا جی، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیار جلا جانا، ارشاد رفعنا لک ذکرک، فرمان فتحنا لک فتحا، قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدحہ سرا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا
نہ یہ اللہ اللہ طرز میری نہ نہ یہ یہ رنگ میرا رنگ میرا واہ 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 ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا سبحان تقلید اللہ سبحان اللہ رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل اس فیض سے تو نے جو نعت لکھی وہ اللہ نعت ہمیں بھی سنا جانا واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحاج ذیشان مدنی صاحب شہر لاہور داتا کی نگری پاکستان سے ہمیں جوائن کیا. اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ حضرت علامہ محمد حسین ساجد الہاشمی القادری زید مجدہ تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، رونق افروز ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت لیلۃ الجائزہ کی رات آنے والی ہے، ہمارے درمیان آنے والی ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ یہ کیسی گزارنی چاہیے، اس کی برکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی اور اس حوالے سے ہمیں کیا تلقین فرمائی کہ اس کو کیسا گزارا جائے اور اس کی فضیلت کیا ہے اس رات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی گفتگو میں عید الفطر کی نماز کے حوالے سے بھی جو کچھ آپ فرمائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین یقیناً اس سے استفادہ کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا لطف عظیم اور فضل جسیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور پرکیف ساعات میں عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. مجھے آپ کی اجازت سے ابتدا میں 2-3 تمہیدی جملے کہنے ہیں. جی ارشاد. پہلے تو آپ نے محترم قاری محمد ذیشان مدنی صاحب سے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا کر جی میری روح کا رخ گنبد خضرا کی طرف موڑ دیا ہے، اللہ اکبر. اور ایسے میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میرا سارا روح اور دل کا رخ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور نعت اس طرح ہی پڑھنی چاہیے کہ نعت سنتے ہوئے یوں لگے کہ جیسے دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑا کوئی منگتا کشکول حیات لیے صدا لگا رہا ہو. اللہ اکبر. آپ کو واہ. علم ہے کہ میں خوشامد کرنے والا آدمی نہیں ہوں، مگر میں دل کی جی بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے نعت کی اصل روایت کو زندہ کر کے مجاہدانہ کام کیا ہے. الحمدللہ حضرت آپ الحمدللہ. کی عظمت کو بھی سلام کہتا ہوں اور قاری صاحب کی عظمت کو بھی سلام کہتا ہوں، اور ایک جملے میں عرض کرتا ہوں کہ بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ کے نام سے میں نے ضیاء الاسلام یوٹیوب چینل پر ایک پیج بنا دیا ہے جس پر جی صرف وہ نعتیں ہوں گی جو ہر اعتبار سے شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں گی. سبحان اور اللہ اپنے سبحان اللہ. محترم بھائی یہاں مدنی صاحب کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے روایت نعت کو زندہ کیا ہے. اور جی ماشاء من سے مراد اگر میں امت مسلمہ کو لوں، من کا مصداق اگر میں امت مسلمہ کو لوں تو مجھے یہ شعر پڑھ لینے دیں کہ البحر علا والموج طغا. من سے مراد ہے امت ساری. من بے کس و طوفاں ہوش ربا تورے جود کی جھٹ. آگے کیسے ہے؟ مرتن البحر والا والموج تغام. نہیں من بے کس و طوفاں ہوش ربا منجھاڑ میں ہوں بگڑی ہے ہوا. منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. سبحان اس لیے سبحان امت مسلمہ کی نیا جو ہے وہ منجھدار میں گر گئی ہے، اور یہ کہنا درست ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا اللہ ہے، اکبر. امت پہ تیری اللہ آ اکبر. کے وقت پڑا ہے. اس کے بعد میں اگلی بات مجھے نہیں معلوم کہ میں تعزیت پیش کروں یا تہنیت پیش کروں. اللہ کل اکبر. جو کراچی میں حادثہ فاجعہ ہوا ہے جی اور کثیر تعداد میں اہل ایمان وہ تو منصب شہادت پر فائز ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ رب العزت نے منصب شہادت عطا کیا ہے، مگر ان کے جی لواحقین پر اور ان کے اعزہ و اقربا پر، ان کے ورثاء پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہے. جی بے شک. میں آپ کی طرف سے
آپ کی جملہ ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے ان سوگواروں کو سلام تعزیت پیش کرتا ہوں، ہوں، اور ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی کہ اللہ علیہ مومن کو وسلم. جو غم پہنچتا ہے نا، مومن کو جو غم پہنچتا ہے، اس غم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اگر اللہ. وہ گناہوں سے خالی ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر. حادثہ یقیناً اندوہناک ہے، دہشت ناک ہے، اور دلوں کو نہیں روحوں کو رلا دینے والا ہے، مگر قاری صاحب جانا تو ہے ہر ایک نے، جانے والے بے شک. منصب شہادت پر فائز ہو گئے اور اپنے لواحقین کے لیے اجر عظیم چھوڑ گئے۔ ان سبحان اللہ. ساری امت مسلمہ کی طرف سے ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں، اور میں اللہ ساری اکبر. امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی ساری ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور جی. ان کو صبر جمیل کی تلقین کرتا ہوں، اور اس پر ان کو اجر جزیل کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. تعزیت کی اور تہنیت اس بات کی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی. ایک دن قاری صاحب میں چاہوں گا کہ کھلا وقت ہو، اگرچہ میں بیمار ہوں، میرے لیے زیادہ بیٹھنا دشوار ہے، لیکن جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی تذکرہ اللہ ہوتا تعالی ہے علیہ وسلم. تو میرے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور خدا جانے کہاں سے باتیں مجھ پر وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اللہ اکبر. سامنے اس وقت بہتی شریف کی الترغیب و ترہیب سے ایک لمبی حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، یہ 3 صفحات پر مشتمل ہے، اور آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ اس کے 3 صفحوں میں سے صرف 2 جملے میں پیش کروں گا، جی، اور پھر ارشاد. میں آپ کے سوال کا انتظار کروں گا۔ میرے لیے وہ 2 جملے میرے لیے نہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے کافی ہیں۔ جی، سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ انہو کان حبر هذه الامہ، اللہ یہ اکبر، واہ. عبداللہ ابن عباس آپ کی امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ سبحان اللہ. آپ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت ابن حبان میں موجود ہے، بہقی میں موجود ہے، اور الفاظ بہقی کے ہیں، اور اس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو جس کے ذوف پر اعتماد ہو، یعنی روایت جی. حسن کے قریب ہے۔ صرف 2 جملے 3 صفحوں سے میں 3 صفحوں سے عرض کر رہا ہوں، اور میں کلمات اپنے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ سبحان حضرت اللہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ میرے اکبر. آقا رب ذوالجلال کی قسم یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ. تو نکات کا ایک سمندر میرے سامنے موجزن ہو جاتا ہے، مجھے اس کے سامنے ایک بند باندھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کے ساتھ کوئی بات کہنا یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ أَلْفٍ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ سبحان اللہ. كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے، رمضان کے ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان 10 اللہ، سبحان لاکھ اللہ. آدمی ہر روز وقت افطار جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے آزادی پاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ سبحان مفہوم عام اللہ. فہم انداز میں آقای میں مفہوم کے اندر زیادتی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ جو اللہ لوگ اکبر. لفظ کرتے ہیں وہ حدیث پاک کے ساتھ توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ محدثین نے اس امر کی اجازت نہیں دی کہ اگر لفظ حدیث کے اندر نبی ہو تو نبی کو آپ رسول سے تبدیل کریں، اس امر کی اجازت نہیں۔ اللہ اب میں اکبر. ترغیب و ترہیب کی روایت بیان کروں، میرے سامنے کتاب ترغیب و ترہیب کھلی ہوئی ہے، حوالہ نے ابن حبان کا دیا ہے اور بہقی نے دیا۔ مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں کہوں کہ امام بہقی نے فرمایا ہے، مجھے صرف یہ اللہ اکبر. کہنے کی اجازت ہے کہ امام منذری نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں امام بہقی سے نقل کیا ہے۔ ہم اللہ حدیث اکبر. قرآن کے بارے غیر محتاط ہو گئے ہیں، غیر محتاط اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن کی عظمت کو سمجھا ہے نہ حدیث کی عظمت کو سمجھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت
10 लाख ऐसा आदमी दोजख की आग से आजाद कर दिया जाता है जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। अल्लाहु और अकबर। रमजान के सारे महीने में जितने लोग दोजख की आग से आजाद होते हैं और वो 3 करोड़ बनते हैं, 3 करोड़ बनते हैं। अल्लाहु अगर अकबर। 10 लाख को आप 30 से ज़रब दें तो 3 करोड़ बनता है, तो 3 करोड़ पूरे रमजान में आजाद होते हैं और 3 करोड़ एक आखिरी दिन इफ्तार के वक्त आजाद हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अब अल्लाह कबीरा। रब्बुल वाह। ये कौन लोग? कुल्लुहुम कदिस्तौजबुन नार, ये सारे वो लोग होते हैं जिन पर जहन्नम की आग लाजिम हो चुकी होती है। रब्बे जुल जलाल की रहमत का अंदाजा हम क्या कर सकते हैं? और अल्लामा इकबाल के शेर की गहराई में उतर कर देखें कि हम तो माइल बकरम हैं, हाय हाय। कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रुए मंजिल ही नहीं। और नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी हदीस पाक का हिस्सा मैं तीसरे सफ़े से पढ़ रहा हूँ, फैज़ा कानत लैलतुल फित्री सुम्मियत तिलकल लैलतु लैलतल जायज़ा, कि जब ईद उल फितर की रात आती है, यानी जब आखिरी रात होती है, तो उस रात को लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात कहते हैं। अब अल्लाहु एक अकबर। वाह। जुमला मैं कह रहा हूँ, इनाम देने वाला इनाम बांट रहा हो और इनाम लेने वाले सो रहे हों, तो इससे बड़ी फिर हाय बेअदबी और हाय। इससे बड़ी महरूमी कोई नहीं हो सकती। और अल्लाहु जिसको अकबर, मेरे अल्लाहु आका अकबर। इनाम की रात कह रहे हैं कि इनाम देने वाला रब्बे जुल जलाल हो और वो इनाम बांट रहा हो और वो इनाम देने के लिए सदाएं लगा रहा हो और हम सो रहे हो, अल्लाहु अकबर। हम सो रहे हो, बस इस बात पर मैं बात को खत्म करता हूँ। और अब आपके लिए आप सवाल करें, अगरचे मेरी तबीयत काफी नासाज है लेकिन मैं हाजिर हूँ सरकार के दीन के लिए। ईद उल फितर के हवाले से जो आप सवाल करते जाएं, जी अगरचे मेरा इरादा ये था कि मैं आधे घंटे के बाद आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन मैं तकलीफ के बावजूद बैठा हूँ 1 घंटा आपके साथ, आप सवाल करें मैं जवाब अर्ज करता हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत, सवाल ये है कि ईद उल फितर के जो जमात के हवाले से बहुत ज्यादा जो बेचैनी और इज़्तिराब पाया जा रहा है यूके में, और मुख्तलिफ गोशों से आवाजें आ रही हैं कि जी जायज है घर में पढ़नी, नाजायज है, इसकी ममानियत है। हदीस पाक की रोशनी में कुछ हजरात जो इज़्न आम के हवाले से बात करते हैं कि जी इज़्न आम नहीं है। इज़्न आम का मफहूम हम क्या लेंगे? मैं बहुत ज्यादा हैरत ज़दा हूँ कारी सुहेल साहिब, मैं बहुत ज्यादा हैरत ज़दा हूँ और मैं बहुत मुहतात गुफ्तगू करने वाला हूँ। मैं बगैर तनकीद किए हुए इस नियाम का माना आपको अर्ज करता हूँ। जी। अल इज़्नुल आम मिन मुकीमिहा, जो अल्लाहु अकबर। जुमा को और ईद को कायम करने वाले हैं वो इमाम है और वो मस्जिद कमेटी है। जी उनकी तरफ से इजाजत ना हो और इजाजत नमाज पढ़ने की ना हो। जी अब जो मस्जिद से रोका जा रहा है, ये नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा, ये उनकी सेहत की हिफाजत के लिए रोका जा रहा है। जी अगर आपको डाकुओं से खतरा हो तो आप अपनी मस्जिद के दरवाजों को लॉक लगा दें कि डाकुओं का खतरा है, तो वो इज़्न आम के मुखालिफ नहीं है। मुझे जी हैरत है इस अमर की कि इज़्न आम मौजूद है, कोई इमाम लोगों को इसलिए मस्जिद से नहीं रोक रहा कि वो मस्जिद में नमाज ना पढ़े, बल्कि उनकी सेहत के पेश नज़र उनकी सेहत की हिफाजत की जा रही है। ये कहना कि अल-इज़्नुल आम नहीं है, अल-इज़्नुल आम मौजूद है। जी अल-इज़्नुल आम मुकीम है और इस पर मैं हैरान हूँ कि लोगों ने पढ़ा नहीं है। फतवे सादर हो चुके हैं। बरेली जी शरीफ से फतवा सादर हो चुका है कि अगर 4 आदमी हों, इमाम के अलावा 3 आदमी हों, तो उनके लिए इज़्न आम है, इसलिए कि जो लोगों को रोका जा रहा है, वो उनकी सेहत के लिए रोका जा रहा है। जी मस्जिद से इसलिए नहीं रोका जा रहा कि वो मस्जिद में आकर नमाज ना पढ़े। इसकी मैं जी मिसाल आपको देता हूँ। दूसरी मिसाल ये है कि यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। उलमा ने इख्तिलाफ किया कि उसका ये अमल काफिराना है या काफिराना नहीं। क्यों? जी जिनने ये कहा कि अगर उसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को इसलिए शहीद किया कि आप निवासाए रसूल हैं, तो फिर वो काफिर है। लेकिन अगर इसलिए शहीद किया कि वो उसकी हुकूमत के मुखालिफ हैं, तो फिर वो काफिर नहीं है। बात एक होती है, इरादे से चीज बदलती है। अल इज़्नुल आम मौजूद है, कोई कमेटी लोगों को इसलिए नहीं रोक रही कि वो नमाज अदा ना करें। वो मस्जिद अल्लाहु में आने अकबर। दें,
लिए रोक रही है कि ये उनकी सेहत के मुखालिफ है, उनके लिए नुकसान है इसमें। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह डाकुओं का खतरा हो कि डाकू लूट लेंगे, लोग अंदर मस्जिद के चले जाएं, मस्जिद के लॉक बंद कर दें। वो इज़्ने आम मौजूद है कि वो जो मस्जिद के दरवाजे बंद किए गए हैं वो इसलिए नहीं बंद किए गए कि लोग नमाज के लिए ना आएं, वो जी उनकी जानों की हिफाजत के लिए बंद किए गए हैं। तो ये कहना अल-इज़्नुल आम नहीं है, इन लोगों ने ताबीरात और तशरीहात नहीं पढ़ी। अल-इज़्नुल आम मिन मुकीमिहा, और हा की ज़मीर जो है वो नमाज कायम करने वालों की तरफ है, इज़्ने आम मौजूद है। जी माशाल्लाह। घरों में जो कुछ लोगों ने एहतिमाम किया हुआ है और नमाज के हवाले से, जमात के हवाले से ईद की, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे कि घर में कितने अफराद मिनिमम होने चाहिए, घर में कैसे उसको अदा की जाए, घर के कौन से इलाके हिस्से में पढ़ी जा सकती है और उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? सुहेल भाई, हम उस दौर में हैं जिस दौर में हम हर बात की कानूनी कवानीन की वजह से सराहत नहीं कर सकते। मैं एक जुमला जी बोल रहा हूँ, आप साहिब फाहम है, आप मेरा जुमला सुनना जो मैंने उस बयानिया में पढ़ा है। मुझे जी हैरत है इस बात की कि साहिबान इल्म ने गौर नहीं किया। आप समझे, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा कि ईद का इमाम हर शख्स नहीं हो सकता। तो मैं क्या सुभान कह रहा अल्लाह। हूँ? हर मैंने शख्स नहीं कहा हो ईद सकता। का इमाम हर शख्स नहीं हो सकता, तो मैं इजाजत दे रहा हूँ या इजाजत नहीं दे रहा हूँ? जी आप इजाजत नहीं दे रहे। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईद का इमाम कोई नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ हर शख्स नहीं हो हर सकता। शख्स नहीं मतलब हो ये है सकता, कि ये महदूद है ना, लिमिटेड। आप लिमिटेड हाँ, बात तो कर रहे हैं ना। हर शख्स इसलिए कि 5 वक़्ता नमाज का इमाम हर कोई हो सकता है। मगर जी ईद, जुमा, सलात कसूफ, सलात खसूफ और नमाज़ इस्तिस्का का इमाम हर शख्स नहीं हो सकता। ये जी तसरीहात फुक़हा मौजूद हैं। इमाम ईद के लिए, इमाम जुमा के लिए, इमाम कसूफ के लिए रिकॉग्निशन ज़रूरत है। अब मैं इस बात की तसरीह नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझसे तसरीह करवाई है, मैंने उलमा को नहीं रोका है। जी मैंने उलमा को ये नहीं कहा कि वो नमाज ईद, हाँ, जो इस बात का अहल है, जो इस बात का मफहूम ही नहीं समझ रहा, वो कहाँ अहल है इस बात का। अल्लाह अकबर, और अल्लाह मैं अकबर। ये कह रहा हूँ कि हर शख्स नमाज ईद का, हर शख्स, जब नहीं मैं हो इसको, सकता। तो इसका मतलब है कि बाज हो सकते हैं। जी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इमाम मस्जिद के अलावा नमाज ईद, मैं कह रहा हूँ कि हर शख्स नमाज ईद का। अब मुझसे आपने ये तस्रीह करवाई है, उसने मेरे लिए ये वबाल जान बन जाए, मगर मैं इस पर हैरत ज़दा हूँ कि कुछ बातें बैनुस्सतूर होती हैं, कुछ बातें जी समझी जाती, कुछ बातें मंतूक होती हैं, कुछ बातें मफहूम होती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने पानी पिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने शरबत नहीं पिया? हम्म। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि कारी सुहैल साहब मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि सब लोगों ने इसको अटेंड नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने भी अटेंड नहीं किया। जी बिल्कुल और बिल्कुल। जो शख्स, मैं, मुझे ये कहने दें, मुझे ये बेबाकी करने दें कि जो शख्स इस मंतूक और मफहूम को, के बसा औकात लफ्ज़ और होते हैं, उनका माना कुछ मलफूज होता है, कुछ उसका माना मलहूज होता है। जो जी मलफूज और मलहूज में फ़र्क नहीं कर पाते, वो जुमा पढ़ाने और नमाज ईद पढ़ाने के इस्तेकाक नहीं रखते। जी क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने ये कहा है कि नमाज जी ईद के लिए हर शख्स इमाम नहीं हो सकता। माना ये है कि बाज हो सकते हैं। जी मैंने ये नहीं कहा कि नमाज ईद मस्जिद के अलावा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जी। लेकिन और मस्जिद मैं के इस अलावा बात तो की, आम ईद की नमाज के लिए तो हमें ये हुक्म भी मिलता है कि ओपन स्पेस में, खुली जगह में, ईदगाह में पढ़ी जाए। वैसे तो मसाजिद, क्योंकि यहाँ पे मामलात ऐसे हैं, लेकिन ईद के हवाले से ये भी तो कहा जाता है कि खुले खुले मैदान में होनी चाहिए। इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? कारी सुहेल साहब, मुल्क के रेगुलेशन का आपको इल्म है कि हमें ये इजाजत नहीं है कि हम एक आदमी को भी अपने घर के अंदर दावत दें। हम कानूनी तौर पर एक आदमी दूसरे के घर में दाखिल नहीं हो सकते। मैंने माफी ज़मीर को बैनुस्सतूर बयान किया है। जी और जी जी। मेरी जो इबारत है बयानिया की, जो कम अज कम 60-70 उलमा के मशवरे से तैयार हुई है और बार बार तरामीम से तैयार हुई है, उसके जी 85% अल्फाज बहार शरीयत से लिए। जो मैंने कहा ना कि इसके मजमून का माखज, जी उसका माना ये नहीं है कि ये सिर्फ बहार शरीयत में मौजूद है, ये फिका की हर किताब में मौजूद है। मैंने माशाल्लाह, इतनी एहतियात माशाल्लाह। की है कि मैंने अल्फाज तराकीब का इस्तेमाल भी बहार शरीयत से 85% लिया है। मेरे सुभान बैनुस्सतूर अल्लाह। को समझे, हर बात को हम बांगे दोहल नहीं कह सकते। हो सकता जी है, जी बिल्कुल। मुझे कल फ़ोन आया, 3 शख्सों ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपने जो बयानिया जारी किया, आप इस पर गिरफ्तार हो सकते हैं, कि आप लोगों को अल्लाह ये अकबर। इजाज़त दे रहे हैं कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। मैंने कहा ठीक है, मैं दीन के लिए इजाज़त दे रहा हूँ, मैं बैनुस्सतूर बात कर रहा था।
میں اپنے آپ کی مجھے حفاظت درکار نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کی حفاظت درکار ہے. میرے مضمون کو سنیں، میرا مضمون وہ میرا مضمون نہیں ہے، وہ کم از کم برطانیہ کے ساتھ جید ترین علماء کرام کی ترامیم اور آراء کے بعد ترتیب دیا گیا ہے. اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ یہ میرا موقف نہیں ہے، آپ دیکھیں میں تو حیران ہوں. مجھے علماء کرام کے فون آئے کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ نے کہا یہ میرا، میں نے کہا یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت کا موقف ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں تیرا موقف کیا ہے. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے 24 گھنٹے خرچ کیے، میں نے محنت کی، اس کا موقف کوئی اور ہے. تو جو شخص اس سے یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرا یہ کہنا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صرف میرا موقف نہیں ہے، میرا موقف وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو بات اس بات کو نہیں سمجھ رہا اور مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ اشرفی صاحب آپ کا موقف کیا ہے، آپ نے کہا یہ میرا موقف. میں نے کہا حضرت آپ بات کو سمجھ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا موقف نہیں ہے علماء اہل سنت، اور میں اس کو بیان نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس کے لیے 24 گھنٹے جاگ رہا ہوں. آپ یقین جانیں میں کل نماز مغرب کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا. میں نے 24 گھنٹے کام کیا، میں نے کم از کم 70 علماء کرام سے ٹیلی فون پر مشاورت کی ہے، اور اس کے بعد میں نے وہ بیانیہ تیار کیا جس کا ایک مفہوم ہو، ایک ملحوظ ہو. بسا اوقات بات ایک کہی جاتی ہے، ایک بات سمجھی جاتی ہے. جی بالکل، بے شک بے شک، کیا بات ہے، سبحان آپ اللہ. یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں. یہ لفظ موجود نہیں ہے، مگر ان الفاظ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے. میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے بیانیہ کو دوبارہ پڑھیں. میرے بیان میں بین السطور بات کر دیے تاکہ قانونی طور پر میں محفوظ رہوں اور علماء اہل سنت محفوظ رہیں. اگر آپ اوپن مسجد میں جانے کی ایک فرد کو بھی دعوت دیتے ہیں تو یہ قانون کو آپ کا للکارنا ہوگا، اور یہ قانون جرم ہے کہ جس ملک نے ہمیں جان اور مال کی حفاظت کی ہے اس ملک کے قوانین پر عمل کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے. لیکن لوگ مجھے کیوں بلوا رہے ہیں، کیوں نہیں میرے مفہوم کو سمجھ رہے. میں بیان السطور میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور جو شخص اس مفہوم کو نہیں سمجھتا اور وہ سمجھے کہ میں امامت ہوں جمعے کی اور عیدین کی امامت کا حقدار ہوں، وہ نہیں ہے حقدار امامت کا. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوب، بہت آسان انداز میں حضرت آپ اگر نے قاری سہیل صاحب آپ کو پوری اجازت ہے، اگر میرے کسی مفہوم میں آپ کو التباس ہو، آپ کو اشتباہ ہو، تو آپ کھلے دل سے مجھ سے پوچھیں. لیکن میں قانون کی پاسداری کرنے والا، ایک طرف شریعت کی تلوار ہے، ایک طرف قانون کی پاسداری ہے. ایک طرف شریعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور موجودہ حالات میں ہمیں ہر بات کو منطوق نہیں کرنا، ہر بات کو مفہوم سمجھنا ہے. کچھ باتیں منطوق یعنی کہی جاتی ہیں، کچھ باتیں اس سے سمجھی. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شخص امام کے بغیر، مسجد کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں کہ ہر بین کہاں کہا ہے کہ مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہو سکتی. جی بالکل نہیں کہا آپ نے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ نماز عید کا بدل نہیں ہے، اور یہ فقہائے احناف کا نظریہ ہے، ایک بار شریعت کا نہیں. امام شامی کا نظریہ، یہ رد المختار کی عبارت ہے کہ جس کی نماز عید رہ جائے وہ نماز عید میں شریعت. اچھا میں اس میں کیا میسج دے رہا ہوں قاری صاحب، میں کہہ رہا ہوں جس کی نماز عید رہ جائے یا اس کی نماز عید میں شامل ہو مگر فاسد ہو جائے، تو میں کیا میسج دے رہا ہوں؟ اس میسج کو انڈرسٹوڈ نہیں کر رہے آپ لوگ. جی بالکل بالکل، میسج تو میں کہہ رہا ہوں اس کا نیم البدل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو نماز عید میں شریک نہ ہو یا شریک ہو مگر اس کی نماز فاسد ہو جائے تو نماز عید کا بدل نہیں ہے، وہ بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نوافل ادا کر لے. جی بے شک، یہ صراحتاً آپ نے بتا دیا، کلیئر کٹ آپ نے بتا دیا، اور سمجھنے والے اس کو عام فہم زبان میں آپ نے سمجھا دیا، تو اس کا تو کلیئر کٹ ہے. تو میں یہ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دعوت میں علی اعلان قانونی مجبوری کی وجہ سے یہ دعوت دوں تو قانون کا مجرم ہوں کہ میں کہوں کہ گھروں میں نمازیں قائم کرو، اور آپ کے پڑوسی آپ دیکھیں کہ میں اپنے سین میں اگر نماز قائم کرتا ہوں، میرے دروازے پر نوک ہوتی ہے کہ میں مثال کے طور پر اپنی بات کرتا ہوں. میں ایک محلے میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں نماز عید قائم کر سکتا ہوں. میرے دروازے پر نوک ہو، میرا دوست ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، قانون کہتا نہیں شامل ہو سکتا آپ کے ساتھ. میری بیان الصدور باتوں کو کیوں نہیں سمجھا گیا؟ بالکل بالکل. یعنی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس انداز سے آپ نے آج اس کو اس کی وضاحت اور صراحتاً کلیئر کٹ آپ نے بتا دی ہے، تو یقیناً علماء کرام اور عام عوام بھی اس بات کو سمجھ جائے گی، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، کچھ باتیں صرف سمجھنے والی ہوتی ہیں. تو حوالے آپ نے پیش کر دیے رد المختار کا اور بہار شریعت کا، اور اس سے آپ نے اخذ کیا پورا، جو جیسے آپ فرما رہے ہیں 85%
तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन हमारे तमाम उलमा इकराम इस पे इत्तिफाक मैं करते हैं। आपको एक और मिसाल देने देता हूँ। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई जी, इबादत के लायक नहीं। तो क्या ये कहने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ अल्लाह इबादत के लायक है? अल्लाहु अकबर, वाह! ये तो क्या कहने अंडरस्टूड हैं। है बात। जी, ये बिल्कुल, तो बेशक। अंडरस्टूड है बात। तो अंडरस्टूड बात को जो नहीं समझ रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा? कहते हैं आप नमाज़ों से रोक रहे हो। मैं नमाज़ों से नहीं रोक रहा। मैं कब लोगों को हुँ, ज़िक्र-ओ-अज़कार, मैं तो ज़िक्र-ओ-अज़कार करवाने की बात कर रहा हूँ। और अगली बात समझिए, अगली मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनना। इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमह फरमाते हैं, देहात के अंदर जुमा कायम करना जायज़ नहीं है। अगर देहाती अल्लाहु लोग अकबर। जुमा पढ़े, मैं उनको मना नहीं करूँगा। जो उनको मना हुँ, करे, मैं उसको पसंद नहीं करूँगा। लेकिन मुझसे जब कोई शरई फतवा पूछेगा, तो मैं कहूँगा कि शरीयत के अंदर, देहात के अंदर जुमा कायम करना जायज़ नहीं है। मैं अल्लाहु रोक नहीं अकबर। रहा। जब मुझसे पूछा जाएगा, फतवा की ज़बान और होती है, जब बात की जाती है तो हिकमत और दानाई भी साथ हमने रखनी है, वक़्त के मारूज़ी हालात जी, भी रखने हैं, कानून कानून भी साथ रखना है और कानून की पासदारी करना हमारा शरई तकाज़ा है। और फिर बात ये है सुहैल साहब, नमाज़ ईद हम पर वाजिब ही नहीं है। नमाज़ हुँ, ईद के वजूद की 11 शर्तें हैं और उन 11 शर्तों में एक अपनी सेहत की हिफाज़त है। जब सेहत की हिफाज़त नहीं है, तो नमाज़ ईद हम पर वाजिब ही नहीं है। और एक तरफ नमाज़ ईद वाजिब नहीं है, हम नमाज़ ईद की दावत दें, कानून की खिलाफ वर्जी हो और उसकी वजह से हमें हम हमारे लिए मुश्किल का बायस हो रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को मैं कब नमाज से रोक रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ सारा दिन नवाफिल पढ़ें, सारा दिन ज़िक्र-ओ-अज़कार करें, जी, सारा दिन तस्बीहात करें, सारा दिन तकबीरात पढ़ें, सारा दिन नवाफिल के अंदर गुजारें। तो जब फुकहा ने ये कहा है, आज तक किसी फ़कीह ने ये नहीं कहा कि अगर नमाज़े ईद तुम्हारी रह, अब रद्दुल मुख्तार से बड़ी कौन सी बात है? अगर जी, कोई अहादीस की बात करेगा तो अहादीस को मैं बेहतर समझता हूँ या इमाम शामी बेहतर समझते हैं। मैं तो अल्लाहु ये हिम्मत अकबर। नहीं करूँगा कि मैं कहूँ कि ये हदीस इमाम शामी के सामने नहीं थी, हदीस इमाम जी, अहमद रज़ा खान के सामने नहीं थी, मेरा फ़हम उनसे ज़्यादा है। क्या उससे हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे फुकहा हैं, उन्हें शरीयत के खिलाफ फ़िक़्ह को मुरत्तब कर दिया है? फुकहा ने अल्लाहु ये नहीं अकबर। कहा कि अगर आपकी नमाज़ ईद रह गई हो और आप इमाम हो, तो अपने घर में 2-3 बंदों को बुलाकर आप नमाज़ ईद कायम कर लें। उन्होंने कहा है कि नमाज़ ईद का बदल नहीं है, नमाज़ ईद का अल्लाहु बदल अकबर। नहीं है। अगर कज़ा हो गई तो कज़ा हो गई। मगर एक साहिब ईमान चाहता है कि वो इस दिन अल्लाह ताला की बंदगी करे, अल्लाह ताला का शुक्र करे, उसका दिल मुतमईन नहीं होता, लिहाज़ा वो अपने दिल के इत्मीनान के लिए और तस्कीन क़ल्ब के लिए नमाज़ चाश्त पढ़े। अच्छा, आप ये भी देखें, अल्लाहु नमाज़ चाश्त पढ़े, ये जी, नमाज़ चाश्त क्यों कहा? आप ये इतराज़ कर सकते हैं कि नमाज़ चाश्त क्यों पढ़े? नमाज़ जी, चाश्त इसलिए कहा कि वो वक़्त चाश्त है। जी, इसलिए मैंने एहतियातन चाश्त का लफ्ज़ भी दरमियान से निकाल दिया। अगर के बाहर शरीयत में ये था कि वो 4 रकत नमाज़ चाश्त पढ़े, मैंने 4 रकत भी निकाला इसलिए कि चाश्त की रकतें तो 2 से लेकर 12 तक हैं। फिर मैं कौन होता हूँ महदूद करने वाला और मैं जी, कौन जी, होता हूँ उसको चाश्त कहने वाला? मैंने एक-एक लफ्ज़ को तोला है और सिर्फ़ खुद नहीं क्या तोला, बात है। बार-बार 7 जय्यद उलमाए किराम को सुनाया है। उनके नाम अगर कहेंगे तो मैं ले दूँगा और वो जी, यूके के सफ़े अव्वल के साथ 7 उलमाए किराम हैं, उन्हें तरमीम की है। मसलन मैंने फ़र्ज़ लिखा था, उन्होंने कहा ये वाजिब लिखें। मैंने इस तरह लिखा था, उससे ये लग रहा नमाज़ ईद पढ़ने के आप बता बाद लोग सकते ऐसे हैं करें। आप बता सकते हैं कि कौन-कौन से उलमाए कराम से आपने मुशावरत की है? मैं 3 नाम ले लेता हूँ। मैंने मुफ्ती शम्सुल हुदा साहिब से मुशावरत किया है, उन्हें तब्दीली जी, करवाई है। मैंने मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब से बात की है, उन्हें तब्दीली करवाई है। मैंने सैयद जी, रियाज़ हुसैन शाह साहब से बात की है, उन्हें तब्दीली करवाई है। जी, मैंने ज़फ़र महमूद फ़राशवी साहब से फ़ोन किया, उन्हें तब्दीली नहीं करवाई। उन्होंने कहा ये ठीक है, आप करें इसको। ठीक। जी, और ये माशाअल्लाह। हमारी सफ़ के अव्वल तरीन उलमा है। और फिर मैंने हर जी, हर बेशक। फ़ेसबुक पर मैंने ये वैसे हमारे पास लोग तो कह रहे थे वक़्त थोड़ा है। मैं तो इस बात का कायल था कि आज ऐलान होता, लेकिन लोग बार-बार कह रहे थे नहीं फ़ौरन ऐलान होना चाहिए। अब ईद के ऐलान के लिए हमें ईद के दिन सुबह भी हम ऐलान कर सकते हैं। अब लोगों को जी। मैं क्या कहूँ? उलमाए किराम तो बहार शरीयत को नहीं देखते। जी, जी, अगर बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहार मैं शरीयत को हज़रत देखते एक तो और लोगों को सवाल पता अहम है। उलमा को तंग ना जी, क्यों ज़रूरत आज थी इस बात की 10 दिन पहले ऐलान हो? जी, बस वो असल में हमारे दरमियान वो एक कॉम्पिटिशन चलता है और कॉम्पिटिशन में जो सबसे आगे जो निकलना चाहते हैं, कभी-कभार ये भी होता है। लेकिन एक सवाल हमें मौसूल हुआ कि आज अफ्रीका के बेशतर इलाकों में आज ईद मनाई गई है। यानी कि सैटरडे को कनाडा में भी और अफ्रीका के इथियोपिया में ममालिक का नाम ले लूं, मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है। नाइजीरिया, माली, निजेर, सोमालिया, इन वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में आज ईद मनाई गई है। वहां पे सकोटो नामी एक उनके सुल्तान है, उन्होंने आज ईद करवाई है और कनाडा में आज ईद हुई है। मैं अगर कहेंगे तो मैं आप उनके तमाम सबूत
प्रोग्राम के बाद आपकी खिदमत में मैं व्हाट्सएप के जरिए पेश कर दूंगा। सवाल बड़ा अहम है हजरत, यहाँ पे जो साइल ने जो सवाल किया है, उन्होंने कहा कि हदीस पाक में यूं आता है कि ईद वाले दिन शैतान रोजा रखता है। तो आज इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे कि वो कह रहे हैं कि अफ्रीका के इलाकों में ईद मनाई गई है, कनाडा में ईद मनाई गई है आज, और जो लोग कल कर रहे हैं क्या वो सही है या आज वाले सही हैं? और शैतान का जो ईद वाले दिन रोजा रखना, वो कौन इसका जो है मिस्ताक बनता है? इस हवाले से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे तबसरा फरमाए और जवाब आप तसल्ली बख्श तमाम नाजरीन को पेश फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सुहेल भाई, मैं गोल मटोल बातें करने वाला नहीं हूँ और मैं ला जी आलम कहने को अपने इल्म के मुनाफी नहीं समझता हूँ। मैंने अल्लाह अकबर। रमजानुल मुबारक की इब्तिदा में जो दो हमारे दरमियान तबक़ात से उनसे मालूमात अख़ज़ की। उन्होंने कहा कि ईद हमारी एक दिन होगी, ईद के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। लिहाजा मैंने इस मौजू पर मुताला नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि किस बुनियाद पर वहाँ पर ईद हो रही है, किस बुनियाद पर वो कर रहे हैं। वो रोयत पर कर रहे हैं, इम्कान रोयत पर कर रहे हैं, वो मून की बर्थ पर कर रहे हैं। लिहाजा इस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है। ठीक है माशाल्लाह, मैं आपको उसके तमाम सबूत प्रोग्राम के बाद इरसाल कर दूंगा। और मैं आप उस पे थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर आप मेरी ये गुफ्तगू मुफ्ती शम्सुल हुदा मिसबाही साहब सुन रहे हैं या मुफ्ती मोहम्मद अयूब कादरी शमसी मुफ्ती मोहम्मद अयूब अशरफी साहब सुन रहे हैं या मुफ्ती जी अंसरुल कादरी साहब सुन रहे हैं, तो वो हमारे साथ लाइव हो जाएं। उनको आप नंबर से भेज दें या टेलीफोन पर आपके साथ लाइन हो जाए और इस अमर की वजाहत कर दे। मेरे पास इस बारे में मालूमात इसलिए नहीं है जी कि मैंने मुनासिब जब ईद हमारी एक दिन हो रही है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। और एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी साहब के 99.9% ईद एक दिन हो रही है, इसलिए मैंने जी इस मौजू पर कोई मुताला नहीं किया। मेरे पास मालूमात नहीं है। इन्नी ला आलम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। मैं असल में क्योंकि कनाडा और अफ्रीकन कंट्रीज में आज वो ईद मनाई मनाई जा रही है, तो वो हमारे आप सिर्फ पास इतना सवाल कर भी लें कि आया। आप एक्सपर्ट हैं, आप सिर्फ इतना करें, आप एक्सपर्ट हैं, आप वेबसाइट पर जाकर मुझे ये बता सकते हैं कि क्या वो बर्थ ऑफ द मून पर कर रहे हैं कि वहां पर एक्चुअल ऑब्जर्वेटरी क्या कहती है कि वहां साइटिंग ऑफ मून पॉसिबल थी? ऑब्जर्वेटरी तो साइटिंग ये ऑफ बताती है साइटिंग ऑफ मून, साइटिंग ऑफ मून पॉसिबल नहीं था। साइटिंग ऑफ फिर मून उनका गलत है। पॉसिबल नहीं था। और उन्होंने, साइटिंग ऑफ मून हालांकि कुछ पॉसिबल नहीं लोग है तो कहते फिर हैं कि उनका वो, कुछ लोग कहते हैं कि माजी में उन्होंने सऊदिया को फॉलो किया, लेकिन सऊदिया वाले भी तो कल कर रहे हैं हमारे साथ। सऊदिया वाले भी ये तो कल फिर कर रहे हैं, उनका जैसे कि बुतलान उन्होंने। बिल्कुल वादी हो गया। जब साइटिंग ऑफ मून पॉसिबल नहीं थी तो अगर वो ईद कर रहे हैं तो वो रमजान में ईद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और तो वो इस हवाले से उन मैं पर तो चाहूंगा कि जो शख्स उन पर तो ईद उन यानी पर कि उन पर रमजान तो में जो ईद असल कर रहा है, उस हवाले से क्या उन पर फरमाएंगे? तो ये हदीस पाक सादिक आ रही है। मेरे आका ने फरमाया कि जो रमजान का एक रोजा छोड़ता है वो सारी जिंदगी भी रोजे रखे तो उसकी तलाफी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर तो अल्लाह आप अकबर। ये और बता लोगों रहे को हैं कि वर्गलाने वाला, हजरत में सवाल ये है कि लोगों को वर्गलाने वाला कि जी जिस दिन ईद ना हो उस दिन वो अगर ईद करवाए, और जितने हजरात उसके आवाज पे लब्बैक कहते हुए ईद का एहतमाम करते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, क्या वो जितने भी लोग उसके कहने पे या उसकी आवाज पे लब्बैक कहने वाले, उन सब का गुनाह उस पे इतलाक होता है? अब आपने खुद कहा कि साइटिंग वहां पॉसिबल नहीं थी, तो वो जी ईद वाले दिन हम रोजा नहीं रख रहे, वो रमजान में ईद वो करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मुजरिम वो हैं, मुजरिम हम नहीं हैं। वो इस हदीस पाक का मिस्ताक बनकर लोगों के लिए गुनाह अजीम का इर्तिकाब करवा रहे हैं और वो लेकिन दीन को हजरत मैं मजाक बना सवाल रहे हैं। मेरा सवाल मेरा यूं है कि जैसे कि हदीस पाक में आता है कि ईद वाले दिन शैतान रोजा रखता है, तो ऐसे जो रमजान में ईद करते हैं उनके बारे में क्या फिर, यानी उल्ट हो गया ना, जो उल्ट कर रहे मैंने हैं मैंने रमजान आपको में जो ये अर्ज ईद कर रहे किया हैं। है मैंने आपसे ये अर्ज किया है कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि जो उज़्र शरई के बगैर जी रमजान मुबारक का एक रोजा छोड़ता है वो सारी जिंदगी रोजे रखे तो उसकी तलाफी नहीं हो सकती। और अल्लाह जो अकबर शख्स अल्लाह अकबर। जानबूझकर लोगों के रोजे छुड़वा रहा है और छुड़वा नहीं रहा, ईद करवा रहा है, यानी रमजान की बेहुरमती का इर्तिकाब कर रहा है, अगर वो इरादतन ऐसा करवा रहा है तो मुझे तो उसके ईमान का खतरा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं एक भी आदमी जानता है कि आपके हुक्म पर, आपके एक हुक्म आदमी पर मैंने। जानता है कि साइटिंग ऑफ द मून नहीं है और उसको पता है कि महीने की इब्तिदा और इंतहा साइटिंग ऑफ द मून पर होती है। इस जानने के बाद जी जानबूझकर वो रमजानुल मुबारक के रोजे की तखफीफ करते हुए रमजानुल मुबारक के अंदर वो ईद करवा रहा है, मुझे उसके ईमान का खतरा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
تو یہاں اور پر یہ جیسا کہ آپ میرے نے جملے فرمایا، آپ میرے جملوں پر گرفت نہ ہو، میں دوبارہ جملے دوہرا رہا ہوں. جی جو جی جی شخص جی جانتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، جو شخص جانتا ہے کہ مہینے کی ابتدا اور انتہا سائٹنگ آف دی مون پر ہوتی ہے، اور وہ جی، شخص جانتا ہے کہ سائٹنگ آف دی مون پاسبل نہیں تھی، اس کے باوجود وہ رمضان کے اندر عید کروا رہا ہے، تو اس کے مجھے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ جو اکبر سائٹنگ کو اللہ بھی اکبر. جانتا ہے، جو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر ہم نہیں کرواتے، اس کے باوجود وہ کروا رہا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہلکا جان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جب آئندہ آنے والے سالوں میں، گزشتہ سالوں میں تو یہ ہمارے پاس ماضی میں یہ مثال ہمارے درمیان عملی طور پر ہم نے خود دیکھی اور مشاہدہ کیا، لیکن آنے والے سالوں میں اتفاق اتحاد کیسے ممکن ہے علماء میں، تاکہ آنے والے یہ روش جو آج اس سال ہو رہی ہے، عید اکٹھی ہو رہی ہے، رمضان المبارک کا آغاز اکٹھا ہوا، انتہا اور آغاز بھی اکٹھا ہوا، آئندہ اس کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور اس کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس کوشش شہر کو؟ بھائی روئے زمین کے 7 اقلیم ہیں، ایک اقلیم میں تو عید ایک ممکن ہے، مگر 7 اقلیموں میں ایک عید ممکن نہیں ہے. ہم اس وقت دن کے 5 بجے بیٹھے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ وہاں پر رات کے 5 بجے ہوئے ہیں. میں یو کوئی کے لوگ کی ہم سے بات کر رہا ہوں زیادہ حضرت، یو کے میں کیسے ممکن ہے کہ یہ روش جو ہے یہ برقرار رکھی جائے؟ یو کے میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں. جو کہتے ہیں کہ رویت بمانا علم ہے، میں پوچھتا ہوں رویت علم کس بات کا؟ اگر علم جی اس بات کا کہ برتھ آف دی مون ہوئی ہے، یا علم اس بات کا کہ مون کا سرکل پورا ہوا ہے، تو یہ خلاف شرع ہے. اگر علم اس بات کا لیتے ہیں کہ سائٹنگ آف دا مون، تو بات ہی ایک ہے. جی رویت بمانا ٹھیک ہے. علم لینا درست ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں علم کس چیز کا؟ علم اس چیز کا کہ جی سورج آج چاند آج نظر آئے گا تو ٹھیک ہے. اگر سائنس ہمیں یہ علم دیتی ہے تو اس علم کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ سائنس کہے کہ آج چاند ہے ہی نہیں، چاند کی سائٹنگ ہی نہیں، چاند کی برتھ بھی ابھی نہیں ہوئی، اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے، سعودی عرب کا کیلنڈر بتائے کہ ہم برتھ سے پہلے مہینے کی ابتدا کرتے ہیں، اور اپنے جی کیلنڈر کے نیچے وہ نوٹ بنا کر لکھیں کہ یہ سائٹنگ آف دی مون پر بیسڈ نہیں ہے، یہ برتھ آف دی مون پر، بلکہ سم ٹائم برتھ آف دی مون سے بھی بیشتر یہ بیسڈ ہے. جب وہ اس بات کی تصریح کر دیں اور اس کے اوپر وہ کیلنڈر مرتب کریں، اور جس دن وہ سائٹنگ آف دی مون کی دعوت دیں وہ دن ہی 28 کا ہو، 29 کا دن ہی نہ ہو، اور اس جی دن کوئی 28 کے رمضان کو کہے کہ مجھے چاند نظر آ گیا، تو آپ اس کی شہادت کو مان جائیں گے؟ اللہ اکبر. بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ وضاحت فرما دی ہے، اور یقیناً تسلی مجھے اس بخش بات کی سمجھ نہیں جواب آتی کہ ارشاد فرمائے. سعودی نظام، ایک 2 منٹ، سعودی نظام سارا اسلامی کیلنڈر پر چلتا ہے، وہ وقت سے پہلے کیلنڈر بناتے ہیں، ان کا نظام اس پر جی چلتا ہے، اور جب وہ اس کے کیلنڈر کی بیس پہ نوٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ سائٹنگ آف دی مون پر بیسڈ نہیں ہے، یہ برتھ آف دی مون پر بیسڈ ہے، بلکہ سم جی ٹائم برتھ آف دی مون پر بھی بیسڈ، جب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سائٹنگ آف دی مون پر نہیں ہے، تو اس کیلنڈر کے مطابق بسا اوقات جب وہ دعوت دیتے ہیں دیکھنے کی، وہ دن ہی 28 کا ہوتا ہے، وہ 29 کا دن ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کنسنسس بنانا چاہیے، اور پورے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوشش اور کاوش کی جائے تاکہ علماء کرام ایک پیج پر آ کر امت میری مسلمہ کے لیے رہنمائی فرمائیں؟ میری اپنی صحت کی علالت کے پیش نظر جو میرا دوسرا موضوع ہے وہ وقت سحر ہے. میں جی رمضان المبارک کے بعد علماء کرام، میں ایک منشی کا کردار ادا کر رہا ہوں، ایک کلرک کا اللہ کردار اکبر. ادا کر رہا ہوں. میں اپنی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کر رہا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیانیہ ہے. میں نے یہ کہا یہ علماء اہل سنت، اور علماء اہل سنت میں سے 70 کے قریب علماء سے میں نے، سب سے میں نہیں کر سکا، کہ لوگ کہہ رہے تھے وقت اللہ تھوڑا ہے، اکبر. وقت، میں کہتا تھا وقت تھوڑا نہیں ہے. آپ عید والے دن بھی لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، 5 منٹ کے اندر آپ کا میسج پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے. لوگوں کو کیوں پھیل جلدی تھی، جاتا ہے. کیوں ضرورت تھی لوگوں کو؟ بالکل. لیکن لوگوں نے بار بار اپنے پروگرام نشر کر دیے، یوٹیوب پر لوگوں نے ایڈٹ کر کے ٹائٹل بنا کے. یہ رائے دینے کا طریق نہیں ہے کہ آپ علماء کرام کو اگر رائے دینا چاہتے ہیں، پہلے آپ یوٹیوب پر لوڈ کریں، پھر اس کا ٹائٹل بنوائیں، پھر اس کی ایڈیٹنگ کریں، اور لوڈ کر جی کے آپ کہیں کہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں اس پر. یہ رائے نہیں ہے، رائے جی اس جی طرح جی نہیں دی بالکل. جاتی. رائے دینے کا یہ طریق نہیں ہے کہ پہلے آپ پبلسائز کر دیں، پہلے آپ شیئر کر دیں، پہلے آپ فتوے کی زبان استعمال کر لیں، پہلے آپ لوگوں کو کتابیں دکھائیں اور پھر کہیں کہ میں رائے دے رہا ہوں. رائے دینے کا یہ جی طریق جی نہیں بالکل. ہے. بے شک بے اس شک، لیے بہت خوب. مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا. میں تو اس عمر کا قائل تھا کہ ہم آخری دن تک انتظار کریں. مجھے تو یہ امید تھی، اور میں تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ اپنی مسجد کے دروازے ہم پر کھول دے. میں ہر روز آدھا گھنٹہ روتا تھا کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض اللہ ہے. اکبر. میں اپنے دروازے، مجھے امید تھی کہ باری اگر ہم مسلح پکڑ لیتے نا سہیل بھائی، کورونا وائرس کی دادی بھی یہاں سے رخصت ہو جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور کیا میں کہنے آپ کو درد ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، میں آپ کو ایک بات، اب آپ نے میرے دل کے تار کو چھیڑا ہے. اگر آزدہ میں لوگ 2 میٹر کے فاصلے پر 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم نے کسی نے کوشش کی کہ حکومت کو یہ باور کروائیں کہ اگر آزدہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اللہ اکبر، کیا ہم نے کہنے، واہ اجتماعی واہ واہ، جرم کا ارتکاب کیا ہے، ہم اجتماعی مجرم رہے ہیں، اور یہ میرے اللہ دل کے اکبر، پھولے ہیں جو آپ نے پھوڑ دیے ہیں. اللہ اکبر، ناروے کے اندر اجازت ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اجازت لی ہے. ہم اس کو بے یار بنا سکتے تھے، ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر سے وضو کر کے آئیں، سینیٹر گھر سے استعمال کر کے آئیں، مسجد کا ٹاول استعمال نہ کریں، مسجد کا جی باتھ روم استعمال نہ کریں. مسجد کے باتھ روم کو دن میں 20 بار غسل دیا جاتا، لوگ کنٹیکٹ نہ کرتے. 2 میٹر نہیں 3 میٹر کے فاصلے پہ. اب میں اپنی ٹاؤن کی مسجد کی بات کر رہا ہوں، جس مسجد میں نے 20 سال خطاب کیا ہے، وہاں پر جی 3 میٹر کے فاصلے پر اگر لوگ 3 میٹر، 2 میٹر کی بات نہیں تو 250 آدمی تینوں حالوں میں آ جاتا ہے. ہم لوگوں کی اللہ تربیت اکبر، کرتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملاؤ، گھروں سے وضو کر کے آؤ، گھریں سنتیں پڑھو، خطبہ مختصر ہو. نماز عید اور نماز جمعہ پر 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ کی ہم اجازت لے سکتے تھے. کس نے اجازت لی ہے صبر کی؟ جی بالکل، بہت میں خوب نے آپ یہ نے تحریک یہ چلائی بالکل، تھی، میں نے علماء سے مشورے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کی گارنٹی دو گے کہ لوگ جفے نہیں ماریں گے؟ ہم لوگوں کو تیار کر سکتے تھے کہ خدا کے لیے یہ جفے نہ مارو، ہمیں جی نماز عید مسجد میں پڑھنے دو، نماز تراویح مسجد میں پڑھنے دو، نماز جمعہ مسجد میں پڑھنے دو. یہ 10 سیکنڈ میں خطبہ ہو سکتا ہے، 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہے. ٹوٹل میکسیمم 7 منٹ میں جمعہ ہو سکتا ہے، 7 منٹ میں عید ہو سکتی ہے. 7 منٹ میں جی 10 میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 عیدیں نہیں 20 عیدیں ہو جاتی. اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ کس نے سبحان کوشش اللہ. کیا اس عمر کی؟ میں تو بس بیمار حضرت یہ آدمی ہوں، آپ کا یہ مجھے تو 1 امت گھنٹے کے بعد مسلمہ کا 2 گھنٹہ درد ہے، اور لیٹنا پڑتا دین، ہے. یہ دین متین کے ساتھ آپ کی وفا اور درد اور اخلاص پہ مبنی گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور جو امت مسلمہ کے جو تکلیف ہے جس پہ ہم گزر رہے ہیں اس کا آپ کو احساس اور درد اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے. اللہ اور تعالیٰ میں آپ آخر کو میں پھر ایک وہ ایک شعر حرف کے قاری صاحب بدلے کا آپ کو پڑھنا نیکی چاہتا عطا ہوں. فرمائے. میں من کا اس مصداق امت کو بنا کر پھر یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ الموج البحر علا والموج طغا موجود من، تغا، یعنی امت اسلام بے کسو ہائے، طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہے بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. لگا جانا، واہ اور واہ واہ سبحان برسن اللہ. ہارے رم جم، اصل میں یہ ہے برسن ہارے رم جم یا رسول اللہ 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. گرا جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بس وہ کہنے، 2 بہت بوندیں ہم خوبصورت. اگر طلب کر لیتے نا، ہم مسلح تھام لیتے نا، سارے. ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز تراویح کو اللہ مسجدوں کے اکبر، اندر اسی طرح نماز تراویح ایک امام ایک حافظ اور ایک سامع سے اسی انداز سے جاری رہنی چاہیے تھی، اسے قانون خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے مسجدوں کے اللہ باہر اکبر، بورڈ لگا دیے، ہر 15 منٹ کے بعد ایک آدمی آتا، وہ اپنی نماز مسجد میں ادا کرتا. حکومت اس سے منع نہیں کر رہی تھی. ہم نے لوگوں کو یہ ترغیب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان کے اندر 24 آور مسجد میں تلاوت ہوتی ہے. ایک آدمی جاتا 10 منٹ کے بعد دوسرا آتا، 10 منٹ کے بعد دوسرا آتا، کیا ایک بات ایک ہے، آدمی واہ، مسجد کے اندر 24 آور تلاوت رہتی مسجد میں. ہم نے اللہ اکبر، مسجد کے باہر بورڈ لگا دیے کہ مسجد کے اندر نہ آئے، اللہ اور اکبر. بس کہتے یہ ہیں کہ محرومی، یہ روک رہا ہے لوگوں کو عبادت سے روک رہا ہے. میں تو کلپ رہا ہوں، میں تو تڑپ رہا اللہ ہوں. اکبر، میں نے کسی امام کو کسی عالم کو اس پر آنسو بہاتے نہیں دیکھا. مسجد حرم کا بند ہو جانا، مسجد نبی کا بند ہو جانا، لوگوں کو وہاں نماز کی اجازت نہ ہو جانا، یہ ہمارے لیے اس سے بڑے غم کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے کسی کی غم آواز نہیں سنی ہے. میں نے کسی عالم کو اس کا ویڈیو بناتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اور کہا یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے، ہم پر راضی ہو جا اور اپنے در کے اللہ دروازے ہم پر اکبر، کھول دے. اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جس درد سے اور جو گرو سے آپ بات کر رہے ہیں اور درد سے آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ امت مسلمہ کا احساس اور محبت دین اور دین متین کے ساتھ آپ کا جو اخلاص ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا اور فرمائے اگر آپ اور اجازت دیں آپ کو تو اس کا میں اجر عطا قاضی فرمائے. ذیشان مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ 3 بار یہ شعر مجھے پھر سنا دیں کہ البحر علا والموج طغا من بے کس واہ، و طوفان ہوش ربا. جی اور میرے آقا آپ رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، اور من سے مراد ساری امت مسلمہ ہے. کیا بات ہے. جی جی ارشاد. البحر ولا والموج طغى اللہ، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان
ہوش روبا مرا تن من نہیں بچنہارے مجھے دھاڑ میں بچنہارے ہوں بگڑی ہے ہوا مجھے دھاڑ میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا میرے خیال میں اس کا دوسرا القلب مصرع شجو بچنہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا البحر عذاب انا الموت فی تشیو وسخاک اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فداک الروح فداک فزد حرقا یکشو دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا جی یہ جان بھی پیارے جلا جانا اور یہ شاہ صاحب کے لیے میں شعر پڑھنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے القلب شجوع والہم شجوع دل زار چنا جا دیر چونو دل زار چنا جا دیر چونو پت اپنی بھی پت میں کاسے کہوں پت اپنی بھی پت میں کاسے کہوں آقا پت اپنی بھی پت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی بھی پت میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا پڑھتے رہے اس کو پیسی پر پروگرام ختم کریں پت اپنی بھی پت میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا القلب عند حلول الحادث العمامی سوا کا عند حلول الحادث العمامی کہ جب ان پر حادثات کے برسات ہوتی ہے تو میرے آقا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اور ہمیں معافی لے دے اللہ ہم سے ناراض ہے البحر والا والموج من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجھ دھاڑ میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھ دھاڑ میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجھ دھاڑ میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفیت شو وسخا
اللہ گے سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برے تن ہارے رم جم جم بھرے تن ہارے رم جم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بھرے تن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور آخر میں سبحان اجازت اللہ، دے تو ماشاء اپنے اللہ. والد گرامی کا ایک شعر میں عرض کر دوں. میرے والد جی گرامی ارشاد فرماتے ایک ارشاد. نظر للہ ادھر، ایک نظر ہاں للہ ادھر، ایک نظر للہ ادھر، یا رحمت للعالمین، واہ، بے قصو مظلوم کا دارین میں کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے، ہاں ایک بے نظر قصو. للہ ادھر یا رحمت للعالمین. اور بے قص میں امت کو کہہ رہا ہوں، ساری امت بے ہائے قص ہائے، ہے. بے قصو واہ، مظلوم میں دارین میں کوئی نہیں. اور یہ امام بوصیری کے اس کلام کا ترجمہ ہے کہ سوا کا عند حلول الحادث العممی، کہ جب حادثات کے انبار لگ جاتے ہیں تو میرے آقا آپ کے سوا کوئی پناہ نہیں. اور یہ سبحان بے اللہ. ہی وہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان آج سے، مدد مانگ ان پھر سے. نہ سبحان مانے گے اللہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اور اگر مانے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہائے، اور کوئی نہیں اور ہر کوئی مفر مکر مفر جو کسی کا ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ کہیں یہاں نہیں. نہیں. یا رسول اللہ ہم پر سبحان. راضی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا دے. آپ کی سفارش کبھی راندہ، کبھی نامقبول نہیں ہوتی. آپ اللہ اپنا سر اکبر. جھکا دے، ہمارے لیے آپ کا سر جھکے گا تو اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع صلی اللہ علیہ رأسک وسلم. قل تسمع سل تعطا اشفا تشفا. میرے آقا ہماری شفاعت فرما دے. ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت تو ہے. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صاحب اللہ. اجازت آپ ہے، کا، مجھے میں آپ اجازت کا ہے. مشکور ہوں حضرت. پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. عالم اسلام کے نامور اسکالر حضرت علامہ محمد حسین ساجد الہاشمی القادری ہمارے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. اور الحمدللہ آج شہر لاہور سے، پاکستان کی سرزمین، دادا کی نگری سے الحاج ذیشان مدنی صاحب، جنہوں نے بہت سما باندھا، بہت ہی خوبصورت سید اعلیٰ حضرت کا کلام 2 بار پڑھا اور دونوں بار یوں ہی لگا جیسے تازہ، اور طبیعت کو بھی تر و تازہ کیا. اور روحانیت تو الحمدللہ آج کے پروگرام میں یقیناً ذیشان بھائی آپ نے محسوس کی ہوگی، حضرت کی قیادت میں جو جی الحمد یہ الحمدللہ. سفر رواں دواں تھا. میں آپ سے ضرور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رابطہ کریں گے اور ایک خصوصی نشست اور پروگرام رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی اور انشاءاللہ. سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں، آمین اور عید کی آمین. خوشیوں میں اور عید کی دعاؤں میں انشاءاللہ. اور عید کے لمحات میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمارے ناظرین کو بھی. ناظرین محترم، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں. 7 بجے انشاءاللہ تعالی الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری پاکستان سے اور پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب گیلانی ہمارے ساتھ ہوں گے افطار اسپیشل میں. دیکھنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.